السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت بتائی گئی ہے، اور اسلام میں رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ فریضہ مسلمانوں پر عائد کیا۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ روزہ داروں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کس عمل سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ واجب ہوتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، جان بوجھ کر پانی پی لیا، یا جان بوجھ کر اپنی بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لی، چونکہ ان تینوں چیزوں سے بچنا ہے روزے کی حالت میں، تو اگر جان بوجھ کے کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور قضا اور کفارہ بھی لازم آتا ہے جان بوجھ کے کرنے سے۔ قضا تو یہ ہے کہ اس روزے کا بدلے میں روزہ رکھنا ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو آپ کو اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ 60 روزے، ایک روزے کا 60 روزہ، 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، اور وہ مسلسل رکھنا ہوگا، کنٹینیو رکھنا ہوگا۔ اگر درمیان میں آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا
تو پھر دوبارہ رکھنا شروع سے رکھنا پڑے گا. اس کو کفارہ کہتے ہیں. اس طرح کی نوبت بہت کم آتی ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے اگر ایسا ہو گیا تو کفارہ لازم آتا ہے. اور اگر کوئی شخص جس پر کفارہ لازم آ گیا ہے اب وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ 60 غریبوں کو 2 وقت کھانا کھلا دے. 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا پھر ایک ہی غریب کو 60 دنوں کھانا کھلا دے. یہ کفارہ کی شکل ہے. یہ اس صورت میں ہے جب روزہ قصداً جان بوجھ کے توڑا جائے. لیکن اس کے برعکس اگر غلطی ہو گئی، بھول سے کسی نے کھا لیا، بھول سے کچھ پی لیا، اس کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے، اس نے پی لیا، کھا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں مسواک کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ نے روزے کی حالت میں مسواک کر لیا، آنکھوں میں سرما لگا لیا، خوشبو لگا لی، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسی صورت میں صرف قضا رکھنا ہوگا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا. ایک بات اور بھی آتی ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے؟ تمام فقہا کی رائے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے اور انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کی حالت میں چغلی کرنا، روزے کی حالت میں غیبت کرنا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، ان چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ روزے میں کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے روزے میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ایک بات اور جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے سحری کھائی، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جس وقت میں نے سحری کھائی تھی اس وقت اذان کا وقت ہو گیا تھا فجر کا، اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا. تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے شام کو سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن آپ غلطی سے آپ نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہوگا، سورج ڈوب گیا ہوگا اور آپ نے روزہ کھول دیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ تو نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہوگا. روزے کی حالت میں تھوک کرنا، قے ہو جائے اگر جو منہ بھر قے نہیں ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تھوک نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور غلطی سے اگر کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص غلطی سے بھولے سے اس نے کچھ کھا لیا، بعد میں احساس یہ ہوا کہ میں تو روزے کی حالت میں تھا، پھر اس نے یہ سوچا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے کھا لیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پہلی بار بھول سے کھایا تھا وہ، لیکن بعد میں وہ غلطی ہو گئی اور اس نے جان بوجھ کے کھا لیا اور یہ سمجھ کے کھا لیا کہ وہ روزہ ہمارا ٹوٹ ہی گیا ہے تو کھا لیتا ہوں. تو ایسی صورت میں
وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی قدر رکھنی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کن چیزوں سے قضا اور کفارہ لازم آتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، چونکہ آپ روزے میں ہیں، روزے کا موسم چل رہا ہے، روزے کا مہینہ ہے، اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام چیزوں کی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ مسائل سے بھی آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا، اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے۔